جب یہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں شاہد افریدی صاحب کی جانب سے، تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے تنقید کی، لیکن اب شہباز شریف صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیب قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سے کیسے کانفیڈنس کے ساتھ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اب لیٹسٹ فائدہ کس نے اٹھایا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی، آج سارا دن اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی، لیکن پہلی یہ جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ ہے جناب پی سی بی کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد افریدی صاحب نے فرمایا تھا کہ شہباز شریف بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ماضی میں ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کو انہوں نے کوئی میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گرانٹ وغیرہ بھی ملی تھی، اور ملنی چاہیے اس لیے کہ کوئی بھی چیریٹی کام کر رہا ہو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے حوالے سے جو رائے رکھی جاتی ہے وہ ویسے نہیں رکھی جاتی، وہ واقعی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ پی سی بی کے اندر برے حالات تھے، چیزیں صحیح طریقے سے نہیں چل رہی تھیں۔ اب شہباز شریف صاحب نے یہ کیا ہے کہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں رمیز راجہ صاحب، ان کو ہٹا دیا ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو آئین ہے یا اس کا جو بھی وہ قواعد و ضوابط جن کے تحت پی سی بی چلتا ہے اس کو بھی معطل کر دیا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں انٹرم باڈی بنا دی ہے، اور اس کے سربراہ جناب نجم سیٹھی صاحب کو بنا دیا گیا۔ جی ہاں جی، صحافی نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ پی سی بی کو ہیڈ کریں گے، لیکن صرف چیزیں یہاں تک نہیں ہیں، اس سے آگے فردر ڈیولپمنٹ بھی، اور فردر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو چلائے گی 14 ممبر کی کمیٹی جو پی سی بی کو چلائے گی، اس میں 14 ممبرز ہوں گے، اور بہترین ایڈمنسٹریشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہد افریدی صاحب کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی پرفارمنس وغیرہ بھی اتنی اچھی نہیں رہی، پاکستان ہار گیا، تو میرے خیال میں وہ ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہوں گے اور ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے جناب نجم سیٹھی صاحب کو جو ہے وہ بنا دیا گیا پی سی بی۔ سیٹھی صاحب نے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں دی، نارملی جو بھی خبریں ہوتی ہیں ان کی چڑیا ان کو پہلے آ کے بتا دیتی ہے، پتہ نہیں ان کی چڑیا نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، لیکن یہ بھاری ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ پر ماضی میں آپ دیکھیں تو نجم سیٹھی صاحب کے کریڈٹ میں چیزیں جاتی بھی ہیں، جس طرح پی ایس ایل جس طریقے سے انہوں نے لانچ کی، کافی کریڈٹ ان کو جاتا ہے، انہوں نے کام کیا۔ باقی جو ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے جو وہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں جائے بغیر نجم سیٹھی صاحب جب پی سی بی کے چیئرمین تھے تو کافی چیزیں ان کے کریڈٹ میں جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح رمیز راجہ صاحب چیئرمین تھے تو اس میں پاکستان کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ ختم ہوئی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ کی ٹیم آئی، اس کے علاوہ دیگر بھی بین الاقوامی ٹیمیں آئیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ رمیز راجہ کے دور میں کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن بہترین اس میں باقی ساری چیزوں سے ہٹ کے جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اب بڑی اچھی ہو جائے گی، اس لیے کہ واقعی وہ بہترین ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انہوں نے تعینات کی، دنیا کے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر نے بیسٹ ایڈمنسٹریشن ہی تعینات کی ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے جو پسندیدہ ہیں اور ہمارے سب کے پسندیدہ ہیں افریدی صاحب، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہی ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے میں آپ کو خبر ایک سنانا چاہتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو توشہ خانہ کے ریفرنسز تھے وہ جناب اب ختم ہو گئے ہیں، نیب نے واپس بھیج دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پوری سیاست اس وقت توشہ خانہ کے اوپر کھڑی ہے، ان کی جماعتوں کی، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ختم ہوا۔ اگر یہ خبر آپ دیکھیں، یہ خبر سامنے ہے، ڈان کی خبر ہے، خبر کی ہیڈ لائن کیا ہے، کانفیڈنس چیک کریں اس حکومت کا۔ خبر کی ہیڈ لائن یہ ہے، نواز بیکمز لیٹسٹ بینیفیشری آف امینڈڈ نیب لا۔ جو نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے اس کے جو لیٹسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں فائدہ اٹھانے والے یا بینیفیشری ہیں وہ ہیں نواز شریف۔ اور لیٹسٹ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ جو قوانین میں کانفیڈنس سے تبدیلی کی گئی تھی، اکثر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں یہ جو سارے قوانین تبدیل کیے گئے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے گئے، اور یہ جو سب کچھ کیا گیا یہ بڑی ڈیٹائی سے، بے شرمی سے کیا گیا۔ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو ڈیٹائی یا بے شرمی جیسے الفاظ استعمال کریں۔ میں اس کے لیے ہمیشہ لفظ کانفیڈنس استعمال کرتا ہوں۔ تو کانفیڈنس کے ساتھ، اس لیے کہ ان کو کانفیڈنس ہے پورے جمہوری عمل کے اوپر، تو کانفیڈنس کے ساتھ یہ جو قوانین میں تبدیلیاں کی گئی اب اس کا فائدہ جناب نواز شریف صاحب لیٹسٹ جو اس کے بینیفیشری ہیں، اس سے پہلے متعدد معزز جو لیڈران ہیں پی ڈی ایم کے وہ ان
قوانین میں تبدیلی کے بعد فائدہ اٹھا چکے ہیں. نیب کی عدالتیں ان کے کیسز واپس بھیج چکی ہیں کہ جناب اب ہم یہ کیسز سن ہی نہیں سکتے. اچھا اس میں جو توشہ خانہ کے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے توشہ خانہ توشہ خانہ. یہ لوگ توشہ خانہ سے گاڑیاں لے کے گئے تھے اور اس کے اوپر ان کے اوپر کیس ہے کہ آپ کس طرح یہ گاڑیاں لے کے جا سکتے ہیں. نیب کے جو توشہ خانہ کا جو قوانین ہے ان کے تحت آپ گاڑیاں نہیں لے کے جا سکتے، لیکن گاڑیاں لے کے گئے. اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے مبینہ طور پہ قوانین میں رد و بدل کی یا نرمی کی، جس کی وجہ سے آصف زرداری صاحب وہ گاڑیاں لے کے گئے گاڑیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب بھی گاڑی لے کے گئے، اور یہ پھر ریفرنس چل رہا تھا. لیکن اب جو ہے ادھر ان کے جو وکیل ہیں ان موضوع شخصیات کے، ان کا یہ موقف وہاں پہ سامنے آیا ہے کیونکہ یہ 50 کروڑ سے کم کی مبینہ کرپشن کے کیسز ہیں، لہٰذا یہ نیب کا قوانین کا ان کے اوپر اطلاق ہی نہیں ہوتا. تو یہ آپ جناب واپس کر دیں، آپ کا اس کے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے کہ آپ یہ مقدمہ سن سکیں. جی ہاں جی، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. نہیں جناب، یہ ہم سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ جو پروجیکٹ پاکستان کے اندر چل رہا ہے یہ سب کے ساتھ مذاق ہے، اور جو مذاق کر رہے ہیں وہ کافی مزاحیہ لوگ ہیں. اکثر جو ہے وہ کافی سالوں سے برسوں سے دہائیوں سے مذاق ہو رہا ہے، تو بڑی کامیڈی ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کامیڈی کی ایک لیٹسٹ ہے کہ جناب خود نیب قوانین کے اندر انہوں نے تبدیلی کی کانفیڈنس کے ساتھ، اور کانفیڈنس کے ساتھ جناب ان کے وکلا نے عدالتوں میں بتایا کہ اب تو دیکھیں نیب قوانین میں تبدیلی ہو چکی ہے، لہٰذا ان میں سے کسی بھی چیز کا اب ہمارے جو معزز ہمارے جو ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کلائنٹس ہیں جن کا ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کے اوپر اب یہ جو قوانین ہیں ان کا نفاذ آپ نہیں کر سکتے. تبدیلی ہو چکی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، اور لہٰذا یہ اب مقدمے ختم ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے نہیں کہ عمران خان کو ناکام سیاستدان کہا جاتا. اس نے کہا کہ میں یہ تبدیلی کروں گا وہ تبدیلی کروں گا. اس نے کیا تبدیلی کی؟ کوئی تبدیلی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم آئے ہیں، ہم نے نیب قوانین میں تبدیلی کی اور اپنے مقدمات میں ریلیف لیا اور بھرپور کانفیڈنس سے لیا اور مسلسل لیتے آ رہے ہیں. تو یہ دو خبریں ایسی تھی جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو پتہ چلے کہ ایک تو کس طریقے سے جو ہے وہ توشہ خانہ عمران خان کے اوپر کرپشن جو ہے وہ کس طرح اس نے توشہ خانہ کی، اور دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں جن کے اوپر توشہ خانہ کے نیب کے کیسز ہیں وہ اب ختم ہو گئے کیونکہ نیب قوانین میں تبدیلی آ گئی ہے. باقی عمران خان صاحب کے حوالے سے شام کو یہ دوبارہ سب بیٹھ کے آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، روز کریں گے، میڈیا کے اوپر بھی کریں گے اور ہر جگہ پہ کریں گے. توشہ خانہ کے اوپر بات کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں کچھ توشہ خانہ میں عمران خان نے کتنی کرپشن کر لی، گھڑی خریدی تھی توشہ خانہ میں قوانین کے مطابق اور بیچ دی. باقی جن کے اوپر توشہ خانہ کے نیب کے ریفرنسز تھے قانون چینج کیا اور کانفیڈنس سے سارے آہستہ آہستہ باعزت بری ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو پی سی بی میں جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس سے اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب واقعی بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آج کل میں سفر میں ہوں، اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس آگے پیچھے جو ہے جدھر موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.